الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے سمجھیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے یہ کلام پاک نازل فرمایا. یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، یہ شادی بیاہ میں تحفہ دینے کے لیے نہیں کہ اس کے سائے میں سے لڑکی کو رخصت کر دیا جائے تو زندگی بڑی اچھی گزرے گی، بڑی بابرکت گزرے گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. یہ قرآن کریم اللہ پاک نے عمل کے لیے نازل کیا ہے کہ اس پر آپ عمل کریں، جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اگر جانبین اس پر عمل کریں قرآن کریم پہ تو جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی، ہم سب کی ذلت اور رسوائی کا سبب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہو گئے، اللہ کے ارشادات سے دور ہو گئے. جو بچہ باپ کا نافرمان ہو پورے محلے سے پٹتا ہے، ہر شخص اس کو مارتا ہے، پتہ ہے اس کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے، لیکن جس بچے کا باپ موجود ہو اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے انسان 100 بار سوچتا ہے. جب بندہ اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اس کو بھی ہاتھ لگانے سے پہلے دنیا 100 بار سوچتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن. آج ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، بے آرامی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے. جب ہم رات کو سوتے ہیں تو نئی پریشانی لے کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ قائم ہے اور نئی ایک اور پریشانی کھڑی ہوئی ہے. عموماً اس کے اندر ہماری اپنی ہی کارستانیاں اور اپنے ہی گناہ کار فرما ہوتے ہیں. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ظنوا بالمؤمنین خیرا کی شرح میں کہ مومنین کے ساتھ نیک گمان کرو. فرماتے ہیں کہ اگر نیک گمان کرو گے تو قیامت کے دن اللہ کوئی دلیل طلب نہیں کریں گے کہ بھئی تم نے اس سے نیک گمان کیوں کیا. لیکن اگر کسی مسلمان کے ساتھ برا گمان کرو گے تو اللہ قیامت کے دن دلیل طلب کریں گے. کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کے بارے میں برا گمان کیا؟ ہو سکتا ہے یہ کہیں اور کسی کام سے آ رہا ہو، آپ سمجھے کسی گناہ کی جگہ سے آ رہا ہے. مسجد کے بعد دیکھا ایک شخص باہر نماز کے فوراً بعد باہر سے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہا ہو. ضروری تو نہیں کہ اس نے نماز قضا کی ہو. مختلف مساجد ہیں، مختلف اوقات ہیں. غرض خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ خیر کا گمان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن انسان اپنی عادت سے مجبور، اپنی صحبت سے مجبور ہو کر ہر انسان کے ساتھ برا گمان کرتا ہے. معذرت کے ساتھ خصوصاً ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ خیر کی امید رکھنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. کسی کو ہم ولی، اللہ کا نیک بندہ، متقی، پرہیزگار سمجھنا ہمارے لیے انتہائی مشکل دشوار کام ہے. ہاں جس کو اللہ کی ولایت سے، تقوی طہارت سے باہر نکالنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس درجنوں دلائل ہے، وہ آپ ہم سے سیکھ سکتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. میرے دوستو عزیزو، یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے.
آج کل تو بہت جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. پہلے تو بیمار ہوتے تھے، ذہن بن جاتا تھا، اور بیمار ہو گئے، اور بیماری کی شدت اختیار کر گئی، بوڑھے ہو گئے، کہتے بھائی اب جانے والا ہے. اب تو نوجوان شخص چلا جاتا ہے. نوجوان شخص، ایک شخص نے مجھے خود بتایا کہ ہم یونیورسٹی سے نکلے، 20-22 سال کی عمر ہوگی، تو جب دوست جب باہر نکلتے تو کھیلتے کودتے ہوئے نکلتے، مستی مذاق کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے. آپ بھی ایسے ہی نکلتے ہیں؟ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سب ایسے ہی نکلتے ہیں، زندگی سب کی ایسے ہی ہنسی خوشی میں گزرتی ہے. آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے سب بایزید بستامی اور بابا فرید الدین عطار، ایک ہاتھ میں تسبیح اور ایک ہاتھ میں لوٹا اور سیدھا مسجد. تو ایسے ہی ہم کھیلتے کودتے نکلے. تو جو بیچ میں ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا ناز دکھاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ زور ڈالتا ہے دونوں کے اوپر اور پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ مجھے تم دونوں لے کے چلو. ایسا ہی ہے، مستی مذاق. کہ لگے ایسے ہی ہم یونیورسٹی سے نکلے، سب دوست ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے جا رہے، تو ایک نے زور دیا تو دو نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو، روڈ ہے، تم کیا کر رہے ہو، جیسے مذاق میں کہتے ہیں. وہ اس نے اور زور ڈالا تو ہم بھی تنگ ہو گئے بالآخر. کہ لگے پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. چھوڑا تو وہ زمین پہ گر گیا سیدھا. کہنے لگے جب ہم اس کو اسپتال لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے بتایا یہ تو ختم ہو چکا ہے. یہ ہے زندگی. انسان جب جیتا ہے نا تو 1 منٹ خاموش رہنا اس کو برا لگتا ہے. اس کو بولو 2 منٹ خاموش ہو جاؤ تو کہتا نہیں مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے. تو جب جیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کبھی نہیں مرے گا، لیکن جب مر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی جیا ہی نہیں تھا. اب ایک لفظ کا جواب نہیں دے رہا ہے، پہلے 1 سیکنڈ کو خاموش نہیں رہتا تھا. میرے عزیز و دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے. اللہ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہمیں دی ہے. نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگائیں کہ ان کی مخالفت کرنا، میری حمایت کرنا، تو پھر بروز قیامت جب تم آؤ گے، قبر میں آؤ گے، حشر میں آؤ گے، تمہیں انعامات اور اکرامات اور نوازشات کی بارش کر دوں گا. میں وہ رب العالمین ہوں جس کو اپنے خزانے ختم ہونے کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. دنیا کا بادشاہ تو کیا کہتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ خزانہ ختم ہو جائے، کم ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت تو خالق ہیں، جتنا چاہے بنا لیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو میں نے تمہیں بھیجا ہے امتحان کے لیے بھیجا ہے. اپنا امتحان دو، نفس اور شیطان کے خلاف جنگ لڑو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارو. یہ نہیں کہ بازار میں نکلے اور کوئی حسین خاتون آئی اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے، منع کیا ہے. مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کس کی محبت زیادہ ہے. اگر اللہ کی محبت ہے تو انسان کبھی نہیں دیکھے گا، لیکن اگر نفس اور شیطان کی محبت زیادہ ہے تو ضرور دیکھے گا. سوچے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں. دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، شیطان کو ہم اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں، ابدی دشمن سمجھتے ہیں، لیکن بات ہم اس کی مانتے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ دشمن کی بات نہ مانو، کامیابی اسی میں کہ دشمن کی بات نہ مانو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن کی بات ماننے میں بڑا مزہ ہے. مزہ نہیں ہے. وقتی لذت تو ہے، مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ معصیت کے اندر تھوڑی بہت اللہ نے لذت تو رکھی ہے امتحان کے لیے، اور بعد میں ذلت ہی ذلت ہے. انسان تقوی اور طہارت سے رہتا ہے، باخدا دنیا کے اندر اللہ عزت دیتا ہے، آخرت میں تو جو عزت دے گا اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. تو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، ایک دوسرے کے اوپر نیک گمان کرنے کی عادت ڈالو. جب یہ عادت پختہ ہو جائے گی تو میں آپ کو سنا رہا تھا، حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک گمان پر اللہ دلیل نہیں مانگیں گے، بدگمانی پر دلیل مانگیں گے. تو کیوں اپنے آپ کو مقدمے میں پھنساتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو مقدمے میں پھنساتے ہو؟ نیک گمان کر لو، آگے بڑھ جاؤ. عقل کا تقاضا یہ کہتے ہیں وہاں مت کھڑے ہو، وہاں کوئی حادثہ ہوا ہے، پولیس آئے گی، تمہارا نام بھی لکھ لے گی، پھر تمہیں عدالت میں طلب کیا جائے گا، تم بار بار پریشان ہوگے، تم سے گواہی لی جائے گی، فوراً چلے جاؤ. تو بھائی اگر مومنین کے ساتھ بھی ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ کیا کرو؟ نیک گمان کرو. ہماری زندگیاں خراب ہی اسی وجہ سے ہو رہی ہے، بدگمانیاں کر کر کے، ایک دوسرے کے خلاف دل میں اتنے بغض، کینہ، حسد، ریا بڑھا بڑھا کر ایک وقت پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو دور کرنا بھی ممکن نہیں رہتا.
انسان چاہتا ہے دور کرنا لیکن وہ دور نہیں ہو سکتا. آج ہمارے فساد اور فتنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے حقوق غصب کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے. صحابہ کے اندر کیوں اتفاق تھا, کیوں اتحاد تھا, کیوں باہم الفت تھی, کیوں محبت تھی, کیوں ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے تیار تھے کہ ایک دوسرے کا حق اس کے دروازے پر رکھ دیتے تھے. ان کو اس سے غرض نہیں کہ یہ لے یا نہ لے, چیز اسی کی ہے تو ملے گی اسی کو. لیکن ہم جو چیز ہماری جیب میں کسی کی آ گئی, ہم کوشش کرتے ہیں کسی طرح اس کو دبا جائیں, کسی طریقے سے اس کو جھٹلا دیں, کسی طریقے سے اپنی ملکیت اس کے اوپر ثابت کر دیں. اسی وجہ سے ہمارے اندر اتنی خرابیاں, اتنے ہمارے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے. کہتے ہیں میں تنہا ہوں, میں اکیلا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ تم نے حقوق غصب کیے لوگوں کے. اگر تم لوگوں کے حقوق ادا کرتے, لوگ فطرتاً تم سے محبت کرتے, لوگ تمہارے ساتھ بیٹھتے, تمہارے حقوق ادا کرتے, کیونکہ تم نے حقوق ادا کیے. کما تدینو تو دانو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تم کسی کی مشکل میں کام آؤ گے, کل تمہاری مشکل میں اللہ 10 آدمی کھڑے کر دے گا. لیکن ہم یہ چاہے کہ ہم تو ہر کسی کو نقصان پہنچائے, ہر کسی کو اذیت اور تکلیف دے, اور دوسرا ہمارے ساتھ محبت اور شفقت اور بھلائی کا معاملہ کرے. این خیال استو محال استو جنون. یہ تو بے وقوفی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے, ان کے اخلاق کی وجہ سے, ان کے کردار کی وجہ سے, ان کے اخلاق کی بلندی نرمی کی وجہ سے. اور بعض ایسے ہیں کہ جس سے دیکھ کر بھی دل نہیں چاہتا ملنے کا, جبکہ جس سے آپ مل رہے ہیں وہ آپ کا غیر ہے, آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, آپ کی قوم کا نہیں ہے, دوسرا شخص ہے, دوسری زبان بولنے والا ہے, لیکن آپ دل سے محبت کرتے ہیں. لیکن جو آپ کا اپنا سگا ہے, اس نے اتنی اذیت اور اتنی تکلیف آپ کو دی ہے کہ آپ اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. میرے دوستو, اگر آج ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا شروع کریں, ہمارے اندر خود بخود اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, 2 وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے. فرمایا ایک تو تکبر. بھئی جب ہم اتحاد اور اتفاق کریں گے تو کسی ایک کو اپنا بڑا بنانا پڑے گا, کسی کو اپنا مربی اور شیخ بنانا پڑے گا, کسی بزرگ کے ماتحت کام کرنا پڑے گا. تکبر مانے اس کے کہ میں کیوں کسی کو بڑا مان لوں, میرے اندر کوئی کمی ہے. جیسے اس کے 2 ہاتھ ہے ویسے میرے 2 ہاتھ ہے, جیسے یہ حافظ ہے میں بھی حافظ ہوں, جیسے یہ عالم ہے میں بھی عالم ہوں, بلکہ میں تو اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں, میں تو مفتی بھی ہوں, میں تو شیخ الحدیث بھی ہوں, میں کسے اس کے پاس چلا جاؤں. میرے دوستو, بہت آسان سی مثال ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے نام سے منسوب یہ ادارہ ہے اشرف المدارس, جن کے ہمارے گھر والوں نے کچھ سوچ کے ہمیں یہاں بھیجا ہے, ورنہ اور بھی تو اتنے مدارس تھے. سب حق ہے, سب سچ ہے, سب ہمارے سر کا تاج ہے, کسی میں کوئی کمی نہیں. لیکن کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے, کسی کو کوئی رنگ پسند ہے, کچھ سوچ کے ہمیں بھیجا ہے. تو بھائی حکیم الامت تھانوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا قاسم نانوتوی, جو ہماری بنیاد ہے, ہمارے اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے, کیوں یہ حاجی صاحب کے پاس گئے تھے؟ حاجی صاحب تو عالم نہیں تھے, حاجی صاحب تو حافظ بھی نہیں تھے, اور یہ لوگ تو اپنے وقت کے قطب, اور قاسم نانوتوی کو تو ہم حجت اللہ الاسلام کہتے ہیں, حکیم الامت مجدد زمانہ کہتے ہیں. یہ لوگ کیوں ایک غیر عالم کے پاس گئے؟ سوچنے کی بات ہے. کوئی چیز حاصل کی جبھی تو گئے, کوئی چیز حاصل کرنی تھی جبھی تو گئے, جبھی تو حاجی صاحب کے ناز و نخرے اٹھائے, حاجی صاحب سے اپنی اصلاح کرائی. سوچنے کی بات ہے. میرے دوست, اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح نہ کرائے, خدا نخواستہ ہم اسی طرح دنیا سے چلے گئے, ہم سے زیادہ خسارے والا کوئی نہیں ہے, ہم سے زیادہ خسارے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں, ایک شخص دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک شخص جا رہا تھا, رو رہا تھا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھوک لگی ہے, کھانا نہیں ہے اس لیے رو رہا ہوں. کہا سر پہ کیا ہے یہ ٹوکرا ہے, اس میں کیا ہے؟ کہا روٹیاں ہیں. کہا تو روٹی نکال کے کھا لو اگر بھوک لگی ہے, رو رہے ہو. تو کہا نہیں, آنسو تو مفت کے ہیں, روٹیاں تو پیسوں کی خریدی ہیں. تو کہیں ہمارا ایسا حال نہ ہو. میرے دوستو عزیزو, اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. ہم بلا وجہ ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں, کیا پتا اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے, میں نے کسی کو مارا ہو یا بری بات کہہ کر پکارا ہو,
میں نے کسی کو مارا ہو یا بری بات کہہ کر پکارا ہو، وہ آج آن کر لے مجھ سے انتقام، خدا پاس نہ رکھے یہ کام، بروز قیامت خجالت نہ ہو، اللہ رب العزت کے سامنے ندامت نہ ہو۔ یعنی آج آ کے اپنا بدلہ لے لو اگر میں نے تم سے کوئی بری بات کہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اشرف علی کے اندر سکت نہیں ہے، اشرف علی کے اندر سکت نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے، تمہیں وہاں پر بدلہ دے سکے، وہاں اصل نیکیوں کی قیمت پتہ چلے گی۔ ہم بلا وجہ بدگمانی کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی برائی کی ہے، کہا اگر اس نے برائی کی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اگر سچی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اور اگر اس نے غلط بات کی ہے اور وہ بری بات میرے اندر موجود نہیں ہے تو میں پھر اس کے لیے استغفار کرتا ہوں کہ اللہ اس کو معاف فرما دے۔ بعض اوقات لگانے بجھانے کی عادت ہوتی ہے، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا، کسی نے غیبت کی اس کو وہاں پہنچا دیا۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ کو ایک دفعہ ایک شخص نے کہا، ہندوستان سے آئے، کہا حضرت فلاں شخص کو آپ جانتے ہیں آپ کے گاؤں میں ہندوستان میں؟ ہاں فلاں کو جانتے ہیں، آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے، بڑی برائیاں کرتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اس نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اللہ رب العزت نے مجھے اس سے بچا دیا کہ میرا ہندوستان جانا ہی نہیں ہے، میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، لیکن تم نے بڑا خیر خواہی کا کام کیا، وہ کانٹے اٹھا کر لائے اور لا کے مجھے چبو دیا، اس سے پہلے تو میرے علم میں نہیں تھا۔ آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے، آپ کے اندر وہ برائی نہیں ہے، تکلیف تو آپ کو ہوگی، لیکن پہنچانے والے نے کتنا نیک کام کیا کہ وہ کانٹا وہاں سے اٹھا کے لا کر چبو دیا۔ تو بھائی اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں مت لگو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ماں باپ بھی قیامت کے دن اپنے بچے سے بھاگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو اس کو کوئی نیکیاں دینی پڑے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا مفلس ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون شخص مفلس ہوگا؟ فرمایا کہ جو بہت نیکیاں لے کر آئے گا لیکن لوگوں کے حقوق غصب کرنے کی وجہ سے اس کے ذمے بہت سارے حقوق ہوں گے، پہلے تو اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے جن کے حقوق غصب کیے ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو یہ کون ہوگا؟ مفلس ہوگا۔ حقیقی مفلس یہ ہوگا کہ لے کر کیا آیا تھا؟ نیکیاں، اور پہنچا وہاں کیا لے کر؟ گناہ۔ سوچے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کا تو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ زنا کر لیا تو مزنیہ سے جا کر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن غیبت اگر کسی کی ہے تو حکیم الامت نے لکھا ایک شرط کے ساتھ کہ اگر اس شخص کو علم ہو گیا تو جا کر معافی مانگنا واجب ہے، اور اگر اس کو علم نہیں ہوا تو جس مجلس میں غیبت کی ہے اسی مجلس میں جا کر کہو کہ میں نے غلط بات کی ہے، وہ نیک ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط بات کہی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت کی مثال اللہ نے قرآن میں کیا دی؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی اگر تمہیں اپنے مردہ بھائی، زندہ نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو دیا جائے تم کھاؤ گے؟ تم ناپسند کرو گے۔ غیبت کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، تم اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہے ہو۔ آج ہم ایک دلیل پیش کرتے ہیں، نہیں ہم برائی نہیں کر رہے، ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، یہ مرض اس کے اندر ہے۔ تو جب یہ مرض ہے تبھی تو غیبت ہے۔ اگر یہ مرضی اس کے اندر نہیں ہے، جو برائی آپ بیان کر رہے ہیں وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی سکون سے گزرے، عافیت سے گزرے، راحت سے گزرے، خوشیوں سے گزرے، ہم پریشانی اور تکالیف میں مبتلا نہ ہو، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اپنے تعلقات کو محدود کریں،
اپنے تعلقات کو محدود کریں، بلا وجہ گفتگو نہ کرے. حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. کبھی کوئی انسان کسی خاموشی کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہیں ہوا، ہمیشہ بولنے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوا. یہ غیبت کرنا، برے القاب دینا، لوگوں کے ساتھ غلط معاملات کرنا، یہ سب زبان سے اس کا تعلق ہے، انسان بول کر کرتا ہے. تو فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، غیبت تو ایسی چیز ہے کہ آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو گناہ نہیں کار ثواب سمجھ کر کرتے. ہمیں اگر سبق یاد کرنے کے لیے دیا جائے یا قرآن کریم پڑھنے کے لیے دیا جائے یا تلاوت کرنے کے لیے کہا جائے تو ہمیں 10 منٹ کے اندر نیند آنے لگتی ہے، 15 منٹ میں ہمیں کام یاد آنے لگتے ہیں، 20 منٹ میں ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے، آدھے گھنٹے میں ہمارے سر میں درد ہونے لگتا ہے. لیکن اگر ہم بیٹھ کر غیبت کرنا شروع کریں تو آج سردی کی 7-8 گھنٹے کی رات بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے. کہتے رات ختم ہو گئی، بات ختم نہیں ہوئی. سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات. تجربہ کر کے دیکھے. ابھی ہم یہاں غیبت شروع کریں، مزے سے وقت گزر جائے گا، کوئی گھڑی نہیں دیکھے گا. لیکن جہاں ہم سبق پڑھتے ہیں 5 منٹ اوپر ہو جائے ہم 500 دفعہ گھڑی کو دیکھتے ہیں. پھر ہمارے دماغ میں وساوس آتے ہیں، شاید ان کی نگاہ کمزور ہے، گھڑی نظر نہیں آ رہی ہے، یا ہم سے کوئی دشمنی ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو میرے عزیز و دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی مہلک بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسے حسد ہے، کبر ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر کسی کے ٹوہ میں لگنے کی، جاسوسی کرنے. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں جا رہے تھے؟ وہاں اس سے کیوں ملے تھے؟ آپ کو کیا سرکاری افسر متعین کیا یہاں پر؟ کیا آپ نے پوری اس کی فہرست دینی ہے صبح سے شام تک کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنے کام میں جو شخص لگتا ہے نا وہ کبھی دوسرے کے کام میں مخل نہیں ہوتا. آپ چلے جائیں اسپتال کے اندر، کبھی نہیں سنیں گے کہ مریض سب کا انٹرویو کرا، بھائی آپ یہاں کیوں آئے، آپ کا کیا کام؟ اچھا یہ مرض ہے، اس کا تو فلاں ڈاکٹر صحیح ہے. اچھا آپ کو کیا ہے؟ نہیں، سارا زور اپنی ذات کے اوپر ہے کہ میری جان بچ جائے، کسی طرح مجھے اچھے سے اچھا ڈاکٹر مل جائے، میرے اچھے سے اچھی تشخیص ہو جائے، اچھی سے اچھی دوا مل جائے اور میں صحت یاب ہو کے چلا جاؤں. میرے دوستو، جس طرح ہمیں جان اپنی قیمتی ہے نا، اللہ رب العزت ہمیں ہمارا ایمان اس سے بھی زیادہ پیارا ہماری جان ہمارے دماغ میں کر دے کہ ہم پھر ایمان کی قدر و منزلت کو پہچانے کہ ہماری نجات کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے. پھر ہم ادھر ادھر کسی کے پاس نہیں دیکھیں گے، ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں گے. کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے کہا، جب تک دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، جب تک دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، نہ رہی اپنی فکر. جب دیکھا اپنے گریبان میں تو جہاں میں کوئی بھی برا نہ رہا. جب دیکھا اپنے گریبان میں تو جہاں میں کوئی بھی برا نہ رہا. جب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا، اپنی برائیوں کو دیکھا، تو تب پتہ چلا کہ میں کتنا برا ہوں اور مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، دوسرے کے حساب نہیں دینا. آج ہر آدمی چاہتا ہے دوسرا شریف بن جائے، دوسرا تبدیل ہو جائے، دوسرا نیک صالح بن جائے، لیکن میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں، میں ویسے ہی صحیح ہوں. سوچنے کی بات ہے. اگر ہمیں اللہ کے پاس جانے کا یقین ہو جائے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے، باخدا پھر یہ ہمارے تمام معاملات کیا ہونے لگے؟ سدھرنے لگے. کسی انسان کو کوئی پکڑ لے اور کہے کہ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد تمہاری موت یقینی ہے. وہ اس آدھے گھنٹے میں اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں؟ اگر اس کو کہا جائے، وہ کہے کہ اچھا مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو، تو وہ کس اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھے گا آپ سوچ سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں؟ لیکن ہم جب ہمارے کو نماز پڑھنی ہے ہمیں نیند بھی آئے گی، ہمارے پاؤں میں بھی درد ہوگا. کیوں؟ ہمارے دل اور دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے. جس دن یہ بات ہمارے دل میں آ گئی، ہماری منزل آسان، ہمارے معاملات درست. یاد رکھے، کسی کا شیخ، مربی، استاد، باپ،
ایک محدود حد تک آپ کو ہدایت دے سکتا ہے، اس کے بعد وہ بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے، کہتا ہے بس اس کے آگے میں نہیں کر سکتا۔ جب تک رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہم حقیقی معنوں میں اخلاص کے ساتھ عبادات نہیں کر سکتے۔ شیخ استاد کے ڈر سے اللہ اکبر گھر میں گھوم رہے، ایک رسم بنی ہوئی ہے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، کچھ نہیں پتا، بعد میں پوچھو امام صاحب نے سورت کون سی پڑھی ہے، مجھے کیا پتا، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، مجھے کیا پتا۔ لیکن واللہ جب ہمیں اللہ کا خوف ہوگا ایک ایک لفظ ہماری سمجھ میں آئے گا، ایک ایک لفظ پر ہم غور کریں گے کہ جیسے جس کی موت سامنے ہوتی ہے، کہ ایک ایک لفظ ہمارے دل میں اترے گا کہ پتہ نہیں اس کے بعد میری زندگی ہے یا نہیں ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ پھر اخلاص اور یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اور اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے، یہ ہر جگہ آپ کے ساتھ۔ استاد کا خوف ہے، یہاں استاد نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، کمرے میں نہیں ہے، تنہائی میں نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر اتر گیا پھر ہماری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں گی۔ ظاہر میں تو ہم بایزید بستامی اور بابا فرید الدین عطار ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں ننگ یزید ہے، کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارے سے بھی بڑا جو ہے نا کوئی ہمارا بھی استاد ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ تنہائی ہماری کتنی غلیظ اور نجس ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت یہ کہے کہ جو تم تنہائی میں کرتے تھے، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں سوچتے تھے، آج وہ سب لوگوں کو بتا دوں اور تمہیں جنت میں بھیج دوں، اور یا وہ تمہارے سارے کارنامے چھپا لوں تمہیں دوزخ میں بھیج دوں، کہتے انسان کہے گا مجھے دوزخ میں بھیج دو۔ سوچنے کی بات ہے میرے عزیز و دوستو، جب خدا تعالی کا خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا، خوف اور خشیت ہمارے اندر، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، کہ اللہ اپنا اتنا خوف مجھے دے دے جو میرے اور معصیت کے درمیان حائل ہو جائے۔ یعنی جب ہم تنہائی میں بیٹھے اور اپنا موبائل نکالے، کنڈی لگائے دروازے پہ، کوئی نہیں ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے، کھڑکی بھی بند ہے، کوئی نہیں ہے، میرا رب موجود ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں دیکھتا تو پھر وہاں جا کے انسان گناہ کرے، وہاں جا کے ہم گناہ کریں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے بڑی عجیب بات، کہتے تھے انسان استاد سے چھپتا ہے، معاشرے سے چھپتا ہے، ماں باپ سے چھپتا ہے، دوست احباب سے چھپتا ہے، تنہائی میں جا کر گناہ کرتا ہے، چھپ چھپا کر، صرف اللہ کے سامنے، خالص کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ گویا تم نے سب سے اپنا گناہ چھپایا، تمہیں سب کا خوف تھا، صرف ایک اللہ کا خوف نہیں تھا۔ کہ اگر اللہ کا خوف آ جائے تو تم سب کے سامنے بھی اللہ موجود ہے، تنہائی میں بھی اللہ موجود ہے، دونوں جگہ تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، سرن و علانیہ، چھپ کر بھی اور علانیہ بھی۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بڑے بڑے مصائب اور پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ کسی نے کسی کے خلاف کوئی بات بول دی، آپ نے اور میں نے سن لی، ضروری ہے یا ڈاکخانے سے ہمیں تنخواہ نہیں ملے گی اس مہینے اگر ہم یہ نہیں پہنچائیں گے وہاں تک؟ جب تک 40 آدمیوں تک وہ بات نہیں پہنچائیں گے پیٹ میں مروڑ اٹھتا رہے گا۔ آج کل یہ بیماری بہت شدید ہے، بہت شدید ہے۔ اخبار اس میں سوشل میڈیا پہ خبریں پھیلانے کی، جس سب سے پہلے خبر میں نے بھیجی اور بے حد جھوٹی، لیس الخبر کالمعاینہ، لیس الخبر کالمعاینہ، اور ہم خبر ایسے دیتے ہیں جیسے میں نے دیکھا ہے۔ ڈبل جھوٹ، ڈبل جھوٹ، کتنے لوگوں کی ہم جھوٹی خبر چلاتے۔ ہم یہ ہمارے گلستان جوہر میں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث سے آج سے 4-5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، 3 دن پہلے ایک آدمی نے ان کے مرنے کی خبر چلا دی، گیا ہوگا اسپتال، سنا ہوگا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اس نے کہا 1 گھنٹے کے بعد کوئی اور چلا ہے، کیوں نہ بہتر پہلے ثواب سارا میں حاصل کر لوں۔ آپ یہ سوچو کہ اس کے خاندان اور ان کے گھر والوں پر کیا اثر ہوا گا اس خبر کا، کہ جو حیات ہے اور آپ اس کو اپنی نفسانی حرام خواہشات کو
خوش کرنے کے لیے کہ جی میں نے سب سے پہلے خبر چلائی، ان کا انتقال ہو گیا. سوچیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمارے مرض کا علاج بتا کے چلے گئے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، جو سنے آگے پہنچائے، جو سنے آگے پہنچائے. ان یحدث بکل ما سمع، جو بات سن لی فوراً آگے جا کے پہنچا رہے. دین کی بات کفر، زندقہ، الحاد، دین کے نام پر اگر کوئی پیش کر رہا اس کو بھی پہنچا رہے ہیں. تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، جو سنا فوراً پہنچانا ہے. خود نمائی، اس کو کہتے ہیں خود نمائی، کہ میرا نام بنے، دنیا کو پتہ چلے یہ خبر میں نے. خود نمائی انتہائی بری چیز ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ اور بندے کے راہ میں دو ہی تو حجاب ہیں، ایک جاہی اور ایک باہی. باہ مطلب شہوت کا گناہ، اور جاہ مطلب میری عزت، میرے لوگ، ہر جگہ میں ہر جگہ میں. بولے یہ دو مرض اگر انسان کے اندر نکل جائے اللہ کا راستہ بہت آسان ہے، انسان آسانی سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے. جاہ اور باہ ان دونوں کو چھوڑ دے. دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جاہ اور باہ، جاہ کا جیم نکال دو، باہ کا با نکال دو، تو کیا بچے گا؟ آہ. فرماتے اللہ، اللہ کے اندر ہماری آہ موجود ہے. اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس اختر وہی ہے اصلی خانقاہ. ورنہ کھانے پینے کا نام خانقاہ نہیں ہے. اللہ کی عبادت، ریاضت، اس کے بعد جو اللہ نعمتیں دے اس سے لطف اندوز ہو. گناہوں سے بچنے میں اپنی جان لگا دو، جان کی بازی لگا دو. لیکن جب بچا لو اپنے آپ کو، پھر اللہ جو نعمتیں دے اس کو استعمال کرو. تو بھائی یہ ہمارے اکابر اسلاف بڑی محنت اور مشقتوں سے یہ دین کی تشریحات اور توضیحات ہمارے لیے نکالی. چھوٹی چھوٹی باتیں دین کی ہمیں پہنچائی، ہمیں سمجھائی اور چل کر دکھائی. اب آگے چلنا ہمارا کام ہے. ہم تو تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں، کبھی تکبر سے، کبھی ریاکاری سے، کبھی کسی چیز سے ضائع کر دیتے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمت الناس. حق بات کو قبول نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے. ہم سمجھتے ہیں تکبر صرف وہی جو اکڑ کے چلتا ہے کاٹن کا سوٹ پہن کے، صرف وہ تکبر نہیں ہے، حق کو قبول نہ کرنا بھی تکبر ہے. وغمت الناس، اور لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھنا بھی کیا ہے؟ تکبر ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، لوگوں کو کیا نہیں سمجھتا؟ برا نہیں سمجھتا، یہ عجب ہے، یہ بھی بیماری، یہ بھی بیکار ہے. شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان چو سلامت بلبے گور بریم احسن تو بری چستی و چالاکی ماں. جب میں اپنا ایمان، کون؟ بڑے پیر صاحب جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جاؤں نا قبر میں، تب میری تعریف کرنا، ابھی کیا پتا میرا انجام کیا ہو. اور ہم 2 رکعت پہ اتنے خوش کہ جنت کے دروازے پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے. بار بار وہ پکار رہے ہیں، ہم نے کہا صبر کرو تھوڑے وقت، ابھی شادی وادی کر کے پھر آئیں گے 20-25 سال بعد. آج دوستو سوچنے کی بات ہے. ہمارے اکابر اسلاف کی زندگی کھلی کتاب ہے ہمارے لیے. کاش اللہ کیونکہ دیکھیں قریب کے لوگوں سے سمجھنا آسان ہوتا ہے، دیکھ کر سمجھنا آسان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا نا کہ اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو کہتے یہ کوئی کھاتا نہیں ہے، کوئی اسلام کی تعریف جتنی بھی تشریح کر لے کہیں سے ان کے اوپر فٹ نہیں ہوگی. اور تم اگر صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم کہتے یہ تو بالکل ہی پاگل ہے، مجنون دیوانے، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. خیر القرون کا دور ہے تب یہ حال ہے. اگر آج ہمیں دیکھتے تو کیا کہتے؟ کچھ نہیں کہتے، کہتے خاموش رہنا ہی کافی ہے ان کے لیے. سوچنے کی بات ہے. ہم دن بدن پستی میں جا رہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آج ہمارا یہ حال ہے. حقیقت کی ترجمانی تھی. کہتے تھے ہم نے وہ سارے گناہ کر لیے جو ہمارے بس میں تھے. ہمیں سمجھانے کے لیے طالب علموں کو کہتے تھے تم نے زنا کیوں نہیں کیا؟ کہتے استاد جی کوئی اور بات کر لیں، یہ تو آپ بالکل ڈائریکٹ 5000 ملی گرام کا انجیکشن لگا رہے. کہتے تم نے چوری کیوں نہیں کی؟ تم نے داڑھی کیوں نہیں مونڈی؟ تم مونڈ نہیں سکتے، تم زنا کر نہیں سکتے، تم چوری کر نہیں سکتے. کر سکتے ہوتے تو کر لیتے. اللہ نے تمہیں بچایا. فرمایا جو گناہ تم کر سکتے تھے وہ کر لیے، یہ تم کر نہیں سکتے تھے اس لیے تم بچ گئے. سوچنے کی بات ہے، کتنی گہری بات ہے اگر سوچیں کہ اللہ ہمیں بچا رہا ہے ہر وقت. تو جب اللہ اگر ہمیں بچا رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو دوسرے گناہ ہم نے کر لیے اس سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ہمارے اکابر اسلاف کے حالات ہم سب سنے پڑھے
کہ کس مشقت کے ساتھ یہ دین. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایسے تو نہیں ڈل گئی. حکیم الامت اور مولانا قاسم نانوتوی نے اے سی کے اندر بیٹھ کر تو نہیں پڑھا ہے, درخت کے نیچے ایک کتاب لکھ کر ہاتھ سے قلمی نسخوں سے پڑھا اور پڑھایا. آج یہ کتابیں ہم تک پہنچی تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے, ہمارے کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. ان کے حالات پڑھے دل روتا ہے, لیکن ہماری اگر کوئی ذرا سی تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے. ایک دفعہ دادا جان رحمت اللہ علیہ کے حالات ایک شخص حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنائے. فرمائے دادا جان رحمت اللہ علیہ جب نابالغ تھے تو اپنے گھر سے دور جنگل میں رات کو تہجد پڑھنے جاتے تھے. جب نابالغ تھے, اور پر دادا جو تھے وہ ریلوے میں افسر تھے, تو ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے, رات کو جاتا ہے, 100 دوست ہیں, 100 دشمن ہے, کوئی نقصان نہ پہنچا دے, منع کریں اس کو. تو انہوں نے دادا جان رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور سمجھایا کہ بیٹا مت جایا کرو, جہاں 100 دوست ہوتے ہیں وہاں 100 دشمن ہوتے ہیں, تہجد پڑھنی ہے گھر میں پڑھ لو. دادا جان رحمت اللہ علیہ کا پہلا شعر, درد فرقت سے دل میرا اس طرح بےتاب ہے, درد فرقت سے دل میرا اس طرح بےتاب ہے, جیسے تپتی ہوئی ریت میں ماہی بے آب ہے. جیسے تپتی ہوئی ریت, ایک ریت ہے ایک تپتی ہوئی ریت. مچھلی کو اگر ریت میں ڈالے, ماہی بولتے ہیں مچھلی کو, تو کیسے تڑپتی ہے, اور اگر وہ ریت تپ رہی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ یا اللہ تیری فرقت میں, تیری یاد میں میرا دل اس قدر بےتاب ہے جیسے تپتی ہوئی ریت میں ماہی بے آب ہے. تو جب دادا جان رحمت اللہ علیہ آئے مجلس میں, کہا تم میرے حالات کیوں سنا رہے ہو؟ کہا حضرت اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. عجیب بات کہی, آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. کہ لگے میرے حالات اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کو سنائے جائیں. میرے حالات سوچنے کی بات ہے, تحمل کے ساتھ تھوڑا سا ہم سوچیں. ہمارے ہر اکابر, ہر بزرگ کو اللہ نے ایسے ہی ایک خوشبو اور ایک رنگ دیا. فرمائے کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں, ہمارے بڑوں کے حالات سنایا کرو, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں. یہ سب بنا گئے, کما گئے, بنا گئے, اللہ کے پاس چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ یا رب مجھے معاف کر دے, یا رب مجھے معاف کر دے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے. اور ہم تھوڑا سا عمل کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. سوچنے کی بات ہے. خدا تعالی ہمیں آخرت کا امیر بنا دے, آخرت کے اندر ہمارے مصائب و پریشانیوں کو دور فرما دے. آج پہلے اعمال کے اوپر لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے, آج اعمال پر ڈاکہ نہیں ڈالتے, عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے, عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے. ایک شخص تھا ظالم, اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, میرا عقیدہ ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن اللہ مجھے میرا بچپنا واپس نہیں لوٹا سکتا. سوچنے کی بات ہے. ایک عام آدمی کا دماغ کس طرف چلا گیا کہ ہاں یار اگر ساری زندگی بھی یہی دعا کرے, کعبے میں دعا کرے, ملتزم پہ دعا کرے, حجر اسود پہ دعا کرے, یا مستجاب الدعوات سے دعا کرائے, تو ہمیں ہمارا بچپنا تو واپس نہیں مل سکتا. کتنا بڑا اللہ کی ذات کے اوپر شبہ اس نے پیدا کر دیا. اللہ قادر ہے, 100% قادر ہے. ایک بزرگ کے پاس گیا, ان کو بتا, انہوں نے کہا آسان سا مسئلہ, اللہ قادر ہے. ایک سیٹ کے پاس آپ چلے جائیں, بھائی زکات دے دو 2.5%, صدقہ دے دو, فقیر چلا جائے, دے دیا. کہ سارا مال دے دو, کہ نہیں, کہ تم دے ہی نہیں سکتے, کہ دے سکتا ہوں لیکن دوں گا نہیں, کیونکہ طریقہ یہ نہیں ہے, عادت اللہ یہ نہیں ہے, قدرت اور ہے, عادت اور ہے. اللہ کو قدرت تو ہے لیکن اللہ کی عادت ایسی نہیں ہے. ورنہ تو آج دادا تھے, کل دیکھا تو پھر کوئی گود میں لے کے آ رہا ہے, رات کو جی دعا قبول ہو گئی, پھر پوتے بن گئے. ہو گیا کہ کوئی تمہاری گود میں کون ہے؟ جی میرا پوتا ہے. نہیں میرا دادا ہے. تو پوری زندگی کا نظام کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا. صبح ابا تھے, شام کو کیا ہوا؟ دعا قبول ہو گئی, بھئی یہ تو بیٹے بن گئے. کہا مجھے واپس بچپنا چاہیے, وہی 3 سال والا. بتایا اللہ کو قدرت ہے, جیسے اس کو بھی قدرت ہے لیکن عادت نہیں ہے. یہاں بھی اللہ کو قدرت ہے لیکن اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اللہ نے ایک طریقہ دے دیا, اب گزر گیا. ہاں اگر کوئی یہ سوچے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا تو آج سے شروع کرو نا.
اللہ نے کثرت کے اوپر تو نجات کا دار و مدار نہیں رکھا، اللہ نے اخلاص کے اوپر دار و مدار رکھا ہے. دادا جان رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک ہندو تھا، 99 سال تک سنم سنم چلاتا رہا. وہ اپنے بت کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، گھنٹہ بجاتے ہیں، بھائی سنم سنم. ایک دفعہ غلطی سے اس کے منہ سے سنم کے بجائے سمد نکل گیا. کہتے آسمان سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. کہتے اپنا بت توڑا اور جا کے اپنے پنڈت کو بولا، بدبخت کس کام کے پیچھے لگایا، 99 سال سے چلا رہا ہوں، ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا، ایک دفعہ غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام لیا تو آسمان سے آواز آ گئی. سوچنے کی بات ہے. ہم کہتے ہیں یار، فوراً ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے، ہم بھی تو دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں تو نہیں آئی آواز. اللہ کے بندے آ رہی ہے آواز، ہمیں گناہوں کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کثرت گناہ کی وجہ سے ہمارے دماغ میں بات نہیں اتر رہی ہے. اللہ تو ہر دعا قبول کرتا ہے مومن کی. اللہ پاک تو کافر کی دعا بھی قبول کرتے، جانور کی دعا بھی قبول کرتے، اضطراری کیفیت میں تو موذی جانور کی دعا بھی قبول کرتے، تو ہماری کیوں نہیں کریں گے؟ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک جگہ لوگوں نے کیا کیا، خنزیر نقصان پہنچا رہا تھا، انہوں نے جھاڑیاں جمع کی چاروں طرف اور آگ لگا دی. کہنے لگے دھوپ نکلی ہوئی تھی، جب وہ آگ اس خنزیر کے قریب پہنچی تو اس خنزیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہا. کہتے ہیں دھوپ نکلی ہوئی تھی، بادل آیا اور بارش برسی، آگ بجھ گئی اور وہ نکل کے بھاگ گیا وہاں سے. فرمانے لگے کہ جب اللہ پاک ایک خنزیر کی سن سکتا ہے تو ایک نافرمان مسلمان کی نہیں سنے گا؟ سوچنے کی بات ہے. ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا. اللہ ہر وقت سنتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، قیامت کے دن جب اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا، ہم اپنے اعمال نامے میں دیکھیں گے اور اس کے مراتب دیکھیں گے کہ یہ فوائد ہمیں آخرت میں ملے، تو دعا کریں گے، کاش ہماری تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. فساد اور جھگڑا یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مسکن سمجھا ہے کہ ہمیں سب کچھ یہی مل جائے. نہیں، ہمارا سب کچھ آخرت میں، ہمارا سب کچھ آخرت میں. جس کو راحت مل گئی اس نے اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں گزار دی تو وہ کامیاب ہے. لیکن جس کو راحت نہیں ملی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عند اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے. کامیابی کا دار و مدار مال و متاع پر نہیں ہے، راحت پر نہیں ہے، اللہ کی عبادت پر ہے، اخلاص کے اوپر ہے، تقوی کے اوپر ہے، تزکیہ نفس کے اوپر ہے، اعمال کے اوپر ہے، عبادات کے اوپر ہے، امر و نواہی کے اوپر ہے. لیکن اس کے اوپر نہیں ہے کہ میرے پاس مال کتنا ہے تو میں آخرت میں سب سے زیادہ وہ ہوں گا درجات والا. اس پر نہیں رکھا اللہ نے. ورنہ صحابہ تو سارے غربا تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 2 وقت کبھی پیٹ بھر کے ایک ساتھ کھانا نصیب نہیں ہوا. اور اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں اگر آپ دعا کریں تو احد پہاڑ کیا بن جائے، سونے کا بنا دو. دونوں عالم کے خزانوں کی کنجیاں تو آپ کے پاس ہے. کیوں؟ آپ نے اس کو اپنی اصل زندگی سمجھی نہیں، آپ نے آخرت کو اپنی اصل زندگی سمجھی تو اللہ نے پھر نعمتیں بھی ساری وہاں پر دی نا، اور ہمارے لیے مثال بنا کے دے دیا. ہم کیا کرتے، تھوڑی سی عبادت کرتے فوراً کہتے ہیں بھائی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا. تو اگر ہم غور کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات ہیں تو ہمارے حالات کیسے ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے. تو میرے دوستو عزیزو، یہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں اس کی اپنی اصلاح کرائے. اپنے بزرگوں سے جہاں انسان کو مناسبت ہو مشورہ کرتا رہے. کسی کو کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنے میں عار محسوس ہوتا ہو تو مشیر بنا لو. اصلاح فرض ہے، پیری مریدی کوئی فرض نہیں ہے. صرف اپنے باطن کی اصلاح کرا لو کہ یہ جتنے مفاسد ہمارے اندر ہیں کہ اللہ پاک اسے ہمارے اندر سے نکال دے، تاکہ ہماری جان اس قابل ہو جائے کہ جب ہم کب اللہ رب العزت کے پاس جائیں تو اللہ پاک ہمیں پیار کرے، نہ کہ اللہ پاک ہمیں نفرت سے اور غضب سے اور قہر سے دیکھ کر اپنا چہرہ منہ پھیر لے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے 2 سفیروں کو دیکھ کر شدت غم اور تکلیف سے اپنا چہرہ، اپنا رخ انور پھیر لیا تھا کہ ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی اور داڑیاں منڈی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ تمہیں اس کا حکم کس نے دیا؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا کسرا، اس کا حکم تو ہمارے رب کسرا نے دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی اوفر اللحى واحف الشوارب، لیکن میرے رب نے تو مجھے حکم دیا کہ داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. آج ہم سمجھتے ہیں داڑیاں کٹوا کے مونچھیں بڑھا کے ہمیں اللہ کا پیار ملے گا، ہم اللہ کے محبوب بنیں گے، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. میرے عزیز و دوستو کتنی غلط بات ہے. یعنی آخرت کبھی ہم نے اپنا سارا کام
فساق اور فجار اور کافروں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. سوچنے کی بات ہے. آخرت کا دار و مدار تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور جو اللہ کے محبوب کی شکل بنا کے آئے گا، اللہ کو اس پر رحم نہیں آئے گا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. جب داڑھی رکھی تو کہتے ہیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. میں نے ظاہر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنایا، باطن ہم کہاں بنا سکتے، ہماری اوقات ہے. یا اللہ اسی پر ہمارے کو معاف فرما دے اور ہمیں انہی کے ساتھ پہنچا دے. تو پہلے ظاہر بنائے، پھر باطن بھی خود بخود بن جائے گا، پھر باطن بھی خود بخود بن جائے گا. ظاہر بنائے جیسے صلحاء کا ہے، اللہ والوں کا ہے، پھر یہ باطنی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی، ہم سے دور ہو جائیں گی. اللہ پاک ہمیں عقل کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے کہ جتنے امراض ہیں ہم اس کو مرض سمجھیں، اور جب مرض ہم سمجھیں گے تبھی ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے امراض کی اصلاح کرنے کی کوشش کی توفیق دے اور تمام امراض سے ہماری حفاظت فرمائے. جو ہمارے اندر موجود ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں ہے اللہ پاک اس کی ہماری آئندہ بھی اس سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا مصطفی مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے، خطیات کو طاعات سے بدل دیجئے. یا ارحم الراحمین ہماری زندگیوں میں یا رب العالمین اپنی اطاعت اور فرما برداری سے سکون نصیب فرما دیجئے. یا رب العالمین گناہوں کی غلاظت سے جو ہماری زندگی میں بے سکونی ہے اس کو معاف فرما کر دور فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین ہم سب کو 100% اللہ والا بنا لیجئے، تعلق مع اللہ نصیب فرما دیجئے. یا رب العالمین ہمارے جن بزرگوں نے اس خانقاہ میں دعائیں کی ہیں یا رب العالمین ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجئے. ہماری تنہائیوں کو پاک فرما دیجئے. یا رب العالمین ہماری تنہائیوں کو پاک فرما دیجئے، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے، گناہوں والی زندگی سے حفاظت نصیب فرما دیجئے، تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجئے. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام ہم سب کی جملہ جائز حاجات کو محض اپنے فضل و کرم سے یا کریم اللہ پورا فرما دیجئے. ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی شقی اور بدبخت نہ بنائیے. ہم سب کو سعید اور نیک بخت لوگوں میں شامل فرما دیجئے. یا رب العالمین جنت میں دخول اولی نصیب فرما دیجئے. عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا رب العالمین جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہم سب کو یا رب العالمین عالم با عمل بنا دیجئے. جو طلباء کرام پڑھ رہے ہیں یا رب العالمین ان کو بھی عالم با عمل بنا دیجئے. اخلاص اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. یا رب العالمین ان کے قلوب کو اپنے نور سے بھر دیجئے، ان کے قلوب کو اپنے نور سے بھر دیجئے. یا رب العالمین ان کے قلوب کو اپنے نور سے بھر دیجئے. ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت اور سیرت بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Please subscribe the channel, like and share the videos.